رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر پروگرام پیغام قرآن لے کر حاضر ہے۔ ہر ہی پروگرام میں ایک قرآن پاک کا واقعہ اور اس سے ملنے والا سبق حاصل کرتے ہیں۔ آج ایک بڑا ہی عجیب و غریب بھی اور دردناک واقعہ بھی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سے ہم سب کو بے انتہا محبت ہے اور یہ ایمان کی جان ہے۔ نبی پاک سے محبت نہیں تو ایمان بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا، اور جب نبی پاک علیہ السلام کو تکلیف پہنچے یا نبی پاک علیہ السلام کو کسی طرح کی کوئی ایذا پہنچے تو یقیناً جب امتی اس کو پڑھتا ہے، سنتا ہے تو دل پر بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک ایسا ہی واقعہ جس میں ہمارے آقا علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی گئی، نبی پاک علیہ السلام پر جادو کیا گیا۔ ناظرین، آج یہ واقعہ ہم سنیں گے اور یہ قرآنی واقعہ ہے اور اس کے ذریعے بہت ساری باتیں بھی سنیں گے۔ جادو کے بارے میں بڑے مسکنسپشن ہیں لوگوں کے ذہنوں میں، اور سمجھتے ہیں کہ جادو کا توڑ کرنے کے لیے بڑے عجیب و غریب عمل کرنے پڑیں گے، بڑے گناہوں والے کام کرنے پڑیں گے، اللہ کی ناراضگی والے کام بھی لوگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، حرام اور ناجائز کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سے جادو سے بچا جا سکے گا۔ البتہ جادو کروانے کے لیے بھی لوگ بڑے ہی ناجائز اور حرام کام کرتے ہیں جو کہ جہنم میں لے جانے والے کام ہوتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ جادو ٹونے آصف سے محفوظ رکھے، ہر قسم کی بلاؤں سے محفوظ رکھے، اور آج قرآن کے ذریعے سمجھیں گے کہ جادو کا علاج کیا ہے، جادو ہو جائے تو بچا کیسے جا سکتا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام پر جب جادو ہوا تھا، جادو کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ ناظرین، توجہ کے ساتھ آپ نے سلسلے میں شامل رہنا ہے۔ روایت یہ ہے کہ لبید بن عاصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے نبی پاک علیہ السلام پر جادو کر دیا، جس کا اثر پیارے آقا علیہ السلام کے جسم پر نمودار ہوا۔ طبیعت شریف جو ہے وہ کچھ ناساز ہونے لگی، آپ کے قلب، آپ کی عقل مبارک اور آپ کے اعتقادات پر کوئی اثر نہ ہوا، صحت مبارک پر تھوڑا سا اثر ہوا۔ چند روز بعد حضرت جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا، اور جادو کا جو سامان ہے وہ فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبا ہوا۔ سرور کائنات علیہ السلام نے حضرت علی مولائے کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بھیجا۔ انہوں نے کنویں کا پانی نکالا اور پتھر اٹھایا تو اس کے نیچے سے کھجور کے گھابے کی تھیلی برآمد ہوئی، یعنی کھجور کے جو چھلکے ہوتے ہیں اس طرح کی تھیلی برآمد ہوئی، اور اس میں نبی پاک علیہ السلام کے منہ مبارک جو کنگھی سے ٹوٹے تھے اور کنگھی کے ٹوٹے ہوئے کچھ دندانے اور ایک ڈور یا کمان کا چلہ جس میں 11 گٹھانے لگی ہوئی تھی، اور ایک موم کا پتلا تھا جس میں 11 سوئیاں چبھی ہوئی تھی، یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکلا، اور یہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ سارا سامان لے کر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا۔ اس کے بعد سبحان اللہ، اب اس کا توڑ کیسے آیا، اس کا علاج کیسے ہوا، اس کا حل کیا نکلا؟ جبریل امین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے سورہ فلق اور سورہ ناس لے کر حاضر ہوئی، یعنی اب جو سورہ فلق اور سورہ ناس ہے وہ نازل ہوئی، اور ان دونوں سورتوں کو ملائیں تو ناظرین اس میں 11 آیتیں ہیں۔ ہر ایک آیت کے پڑھنے سے ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی، یہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئیں، اور پیارے آقا علیہ السلام بالکل شفا یاب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، اب اس واقعے سے بہت ساری باتیں میں نے اور آپ نے سیکھنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ بخاری شریف میں ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام جب بستر شریف پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کرتے اور اپنے سر سے پاؤں تک پورے جسم پر اپنے ہاتھوں کو پھیرایا کرتے، جہاں تک دست مبارک پہنچ سکتے یہ عمل 3 مرتبہ فرماتے، یعنی نبی پاک علیہ السلام ان دونوں صورتوں کا اپنے اوپر بھی دم کیا کرتے۔ اور ایک اور جگہ پر بھی یہ ہے، حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام کے گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہوتا تو آپ علیہ السلام ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر اس پر دم فرمایا کرتے۔ تو یہ نبی پاک کے معمول میں تھا۔ تو آج اگر ہم میں بھی کوئی بیمار ہو جائے، فیملی میں کوئی بیمار ہو جائے، اپنے آپ کو من آفتوں سے بچانا چاہتے ہیں تو اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کریں، اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے جسم پر پھیر لیں، کسی مریض پر دم کر دیں، انشاءاللہ اس کی برکت ملے گی۔ یہاں ایک اور مسئلہ بھی سیکھنے کو ملے گا کہ تعویذات اور عملیات میں جس میں کوئی لفظ کفر و شرک کا نہ ہو وہ جائز ہے۔ اسی طرح گنڈے بنانا اور ان پر گرے لگا کر
آیات قرآن اور اسماء الہیہ پڑھ کر پھونک مارنا بھی جائز ہے. یعنی تعویذات اگر شرک سے پاک ہیں، اگر کفریہ کلمات سے پاک ہیں تو وہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، وظائف کرنے میں کوئی حرج نہیں. یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور آپ نے یہ سنا. ناظرین، سیکھنے کو کیا مل رہا ہے؟ خلاصہ یہ ہوا کہ سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں جن اور شیاطین، نظر بد اور آسیب اور تمام امراض خصوصاً جادو ٹونے کا مجرب علاج ہے. ان کو لکھ کر تعویذ بنائیں، گلے میں پہنائیں اور ان کو بار بار پڑھ کر مریض پر دم کریں اور کھانے اور پانی اور دواؤں پر پڑھ کر تھوک دیں اور پھر مریض کو کھانا وغیرہ کھلائیں. انشاءاللہ عز و جل ہر مرض اور بالخصوص جادو ٹونا دفع ہو جائے گا، مریض شفا یاب ہو جائے گا. اسی طرح قرآن مجید کی دوسری تمام صورتوں کے خصوصی خواص ہیں جن کو بہت خوبصورت کتاب جنتی زیور ہے اس میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ناظرین. اسی طرح ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں. قرآن پاک کی ہر حرف میں شفا ہے، برکتیں ہیں. اور آج خاص طور پہ ہمارے ناظرین کو گویا وظیفہ، قرآنی وظیفہ مل رہا ہے. بہت سارے ناظرین یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی وظیفہ بتایا جائے. تو دیکھیں آج تو قرآن کے ذریعے، اور وہ وظیفہ جو نبی پاک کو رب کی طرف سے عطا ہوا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی شفا نصیب ہوئی، تو ہمیں ضرور اس کو اپنانا چاہیے. ناظرین، اس سے پہلے کہ میں مزید اس معاملے میں آگے بڑھوں، میں چاہتا ہوں کہ دونوں صورتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ پہلے سن لیتے ہیں اور پھر مزید اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس حیرت انگیز واقعے سے مجھے اور آپ کو مزید کیا سیکھنے کو ملتا ہے. پہلے سورہ فلق کی تلاوت ہوگی، سورہ ناس کی تلاوت ہوگی. میں یہاں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جناب ہم وظیفہ کرتے ہیں، اثر نہیں ہوتا، برکت نہیں ملتی. پہلے یہ چیک کر لیں کہ آپ کے مخارج ٹھیک ہیں، آپ تلاوت صحیح مخارج کے ساتھ کرتے ہیں. تو اب جو تلاوت آپ سنیں گے نا تو اس میں یہ بھی چیک کر لیں کہ آپ کیا اسی طرح کے تلفظ کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور اگر مسٹیک کر رہے ہیں تو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھیے، پھر دیکھیے اس کی کیسی برکتیں ملیں. آئیے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت اور اس کا ترجمہ. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی سب مخلوق کے شر سے، اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے، اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہ میں پھونکتی ہیں، اور حسد والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. تم کہو میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب، سب لوگوں کا بادشاہ، سب لوگوں کا خدا، اس کے شر سے جو دل میں برے خطرے ڈالے اور دبک رہے، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، جن اور آدمی. ناظرین، سورہ فلق اور سورہ ناس کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. ایک اور حدیث پاک سنیے. حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پر ہلکی بارش ہوئی اور اس وقت اندھیرا چھایا ہوا تھا، اور ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ آ کر ہمیں نماز پڑھائیں. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے اور ارشاد فرمایا پڑھو. میں نے عرض کی کیا پڑھوں؟ ارشاد فرمایا صبح و شام 3 بار قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھو. ان کی تلاوت کرنا تمہیں ہر بری چیز سے بچائے. چلیں ایک اور وظیفہ مل گیا، سورہ اخلاص کو بھی شامل کر لیں تو صبح و شام پڑھیں تو انشاءاللہ بری آفتوں سے، مصیبتوں سے، جادو ٹونے سے، آسیب سے، ان طرح کی بلاؤں سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے. ناظرین، یہاں کچھ مسائل بھی سیکھ لیتے ہیں. حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جعفر کے بچوں کو جلد نظر ہوتی ہے، کیا مجھے اجازت ہے کہ ان کے لیے عمل کروں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت عطا فرمائی. تو سیکھنے کو یہ ملا کہ تعویذ اور عملیات جن میں کفر و شرک نہ ہو، کوئی کلمہ ناجائز نہ ہو، تو اس میں
جو ہے وہ تعویذ کرنا، عمل کرنا جائز ہے، اور خاص کر وہ عمل جو آیات قرآنیہ سے کیے جائیں یا احادیث میں وارد ہوئے ہوں۔ اسی طرح چند مسائل بھی سیکھنے کو ملے۔ یہ دونوں صورتیں جو ہیں ان کے شان نزول سے ہمیں معلومات کیا ملتی ہیں۔ نمبر ایک، جادو اور اس کی تاثیر حق ہے۔ کچھ لوگ جادو کا انکار کر دیتے ہیں، یہ درست نہیں۔ جادو اور اس کی تاثیر حق ہے، کیونکہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی آپ کی صحت مبارک پر اس کا اثر ہوا۔ نمبر دو، نبی کے جسم پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے، جیسے تلوار، تیر اور نیزے کا بھی اثر ہوتا ہے۔ یہ شان نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں، ایسا اثر نہیں ہو سکتا کہ جس سے نبوت کے متعلقہ امور میں خلل آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں جادوگر بالآخر اس لیے فیل ہوئے کیونکہ وہاں جادو سے معجزے کا مقابلہ تھا، ورنہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خیال پر بھی اس جادو نے اثر کیا کہ ان کو خیال ہوا کہ یہ لاٹھیاں، رسیاں چل رہی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خیال پر بھی اسی طرح یہی اثر ہوا تھا۔ نمبر تین، جادو کو دور کرنے میں سورہ فلق اور سورہ ناس کو خصوصی تاثیر حاصل ہے۔ نمبر چار، جادو ٹونے اور عملیات اور اثرات اور بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے قرآن پاک کی صورتوں اور آیتوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور بخاری شریف میں سورہ فاتحہ کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنے کا بیان موجود ہے۔ تو سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، تو یہ بھی شفا کے لیے بڑا مجرب اور بڑا پیارا وظیفہ ہے۔ ناظرین، یہ چند باتیں تو ہم نے اس واقعے کے متعلق سیکھی، سورہ فلق اور سورہ ناس کے کچھ فضائل بھی سنے۔ میں یہاں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ اتنے عاملین آ گئے ہیں، اتنے عمل کرنے والے لوگ آ گئے ہیں، اتنے بورڈ ہمارے شہروں اور وطن میں لگ جاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے ہر دوسرے آدمی پہ جن ہے یا اس پہ جادو ہو گیا ہے۔ خدارا، جھوٹے عاملین سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اگر جینے کی تمنا ہے تو کچھ پہچان پیدا، لوگوں کے گھر بک جاتے ہیں، لوگوں کی عزتیں پامال ہو جاتی ہیں، عجیب ماحول ہو گیا ہے۔ کچھ بد نصیب تو وہ ہیں جو کسی کو تباہ کرنے کے لیے جادو کروانے جاتے ہیں اور ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، اور پھر بیچارے کچھ جب بیمار ہو جاتے ہیں تو اپنا بعض اوقات ڈاکٹری مسئلہ ہوتا ہے اور وہ بھی کسی عامل کے حق پہ چڑھ جاتے ہیں، اور وہ کہتا ہے جناب آپ کے گھر میں بہت برا عمل ہوا ہے، فلاں جگہ کوئی چیز دبی ہوئی ہے، اور اس کو اب سنبھالنے کے لیے، اس کو نکالنے کے لیے اتنے بکرے چاہیے، اتنے مرغے چاہیے، اتنے انڈے چاہیے، قبرستان میں یہ عمل کرنا ہوگا، اور پھر غریب آدمی اپنی چیزوں کو بیچ بیچ کر ہزاروں لاکھوں روپے دے دیتے ہیں اور خاندان کے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایسا نہ، پلیز ایسا نہ کریں، بلکہ میں تو ان عاملین سے بھی گزارش کروں گا کہ حلال روزی کی طرف آئیں۔ دعوت اسلامی نے بڑا شاندار ایک انداز اختیار کیا، اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو۔ ناظرین، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر ہماری بیماریوں کے لیے ہم تعویذ کس سے لیں، ہم یہ وظائف کہاں سے لیں؟ آپ کی دعوت اسلامی ہے نا، الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے جس کا نام ہی مکتوبات و تعویذات عطاریہ ہے۔ اس میں آپ کو بغیر کسی فیس کے، جی ہاں بغیر کسی فیس کے، لاکھوں لاکھ تعویذ ہر مہینے ناظرین یہاں سے دیے جاتے ہیں، پوسٹ بھی کیے جاتے ہیں، کوریئر بھی کیے جاتے ہیں، اس کی بھی کوئی فیس نہیں لی جاتی۔ تو یہ تعویذات آپ دعوت اسلامی کے مرکز سے رابطہ کر کے لے لیجئے۔ آن لائن تعویذات کی سروس بھی موجود ہے، حالانکہ دعوت اسلامی کا اس ڈپارٹمنٹ پر لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہو رہا ہے، مگر اس لیے اس کو فری رکھا ہے تاکہ امت کے لیے آسانی ہو، دکھیاری امت جو ہے ان کے مسائل حل ہو جائیں، نہ جانے کس کی دعا لگ جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ ہاں، اس میں یہ ضرور میں کہوں گا کہ وہ لوگ جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ میں اس شعبے کو سپورٹ کروں، دعوت اسلامی جس شعبے میں خرچ کر رہی ہے اور نہ جانے کتنے دکھیارے مسلمانوں کی دعائیں لے رہی ہے، تو اگر آپ دعوت اسلامی کے شعبہ تعویذات عطاریہ میں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنا ڈونیشن دینا چاہتے ہیں، تو بھی ہم سے رابطہ کر لیجئے۔ لیکن پلیز ان جھوٹے عاملوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اور مجھے جو ناظرین سن رہے ہیں، ہر بندے پر جادو نہیں ہوتا، ہر بندے پر جن نہیں آ جاتا، ہر بات میں وسوسہ نہ لایا کرے، وظائف پڑھ لیا کرے۔ صبح شام یہ وظیفہ ہمیں نبی پاک نے دے دیا ہے، صبح گھر سے پڑھ کر نکلے، شام گھر پر آ کر سونے سے پہلے پڑھ لے، آیت الکرسی سونے سے پہلے پڑھ لے، اللہ نے چاہا خیر آپ کا مقدر رہے گی، اور مزید ضرورت ہو تو دعوت اسلامی کے اس شعبے سے رابطہ کر لیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ قرآنی وظائف کی کیا اہمیت ہے، اور جائز وظائف کرنے میں، تعویذات کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ آخری بات، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چل گیا، جبریل امین نے بتا دیا کہ جادو کس نے کیا، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بدلہ نہیں لی، سزا نہیں دی۔ اس لبید بن عاصم کو، اس کی جو بچیاں تھیں، جو بھی لوگ تھے جادو کرنے والے، سب کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔
انہیں پتا چل جاتا تھا کہ کس نے ظلم کیا ہے، پھر بھی معاف فرماتے، اور ہم شک کی بنیاد پر بدلہ لے لیتے ہیں۔ کوئی عامل کہہ دیتا ہے تمہارے گھر میں سین نام کی کوئی عورت ہے، اس نے یہ کیا ہے، اب جتنے سین نام والے ہیں سب کے ساتھ بدگمانی شروع، جب سے سب سے لڑائی شروع، سب کے بارے میں برا سوچنا شروع۔ انسان ہی سے غلطی ہوتی، معافی کرنے والا ذہن رکھے، معاف کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف، رحم کریں گے آپ پر رحم کیا جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مبارک سیرت سے سیکھنا نصیب فرمائے کہ اگر کسی سے غلطی ہو بھی گئی ہے، کسی نے ہمارا برا چاہا بھی ہے اور پتہ بھی چل گیا ہے، تو معاف کرنا اللہ کو بڑا مشکل ضرور ہے۔ دل چاہتا ہے میں بھی بدلہ لوں، لیکن مزہ بھی تو یہی ہے نا کہ دل چاہ بھی رہا ہے، غلط بھی کیا ہے سامنے والے نے، میں بدلہ لے بھی سکتا ہوں، پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں اور اس نیت سے معاف کریں، میرے مالک میں تیرے بندے کو معاف کر رہا ہوں، تو مجھ گناہگار کو اللہ کریم ضرور کرم فرمائے۔ اور یہی اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو معافی اور درگزر کا ذہن نصیب فرمائے۔ ہمارے سلسلے پیغام قرآن میں یہی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن پاک سے کوئی میسج، کوئی پیغام آپ کی طرف بڑھایا جائے، تو آج الحمدللہ آپ کے لیے یہ پیغام تھا کہ قرآن پاک پڑھیے، اس پر عمل کیجئے، اس کو پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کیجئے، اور پھر کسی سے غلطی ہو جائے تو معاف نہیں۔ وقت ہوا ہے ایک اگلے سیگمنٹ کا، جس کا نام ہے تعارف قرآن۔ ناظرین، وقت ہوا ہے ہمارے بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ تعارف قرآن کا، اور آج تعارف قرآن میں ہم قرآن پاک کی انہی دو سورتوں کی بات کریں گے جس کا ذکر ہم نے اپنے سلسلہ پیغام قرآن میں کیا، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سورہ فلق کی۔ سورہ فلق مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ پہلا قول زیادہ صحیح ہے کیونکہ اس کے شان نزول سے اسی کی تائید ہوتی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس صورت میں 1 رکوع اور 5 آیتیں۔ فلق نام رکھنے کی وجہ، فلق کے کئی معنی ہیں اور یہاں اس سے مراد صبح ہے، اور چونکہ اس صورت کی پہلی آیت میں لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ فلق کہتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار اس سورت کے بارے میں ارشاد فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آج رات مجھ پر ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں جن کی مثل نہیں دیکھی گئی؟ وہ آیتیں قل اعوذ برب الفلق سورت کے آخر تک اور قل اعوذ برب الناس سورت کے آخر تک ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سورت کے بارے میں بڑے فضائل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے۔ ایک بار حضرت عابس جہنی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں وہ کلمات نہ بتاؤں جو شریر، جنات اور نظر بد سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے میں سب سے افضل ہے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیوں نہیں، آپ ضرور بتائیے۔ ارشاد فرمایا وہ کلمات یہ دونوں صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے سورہ ناس کے بارے میں کچھ سن لیتے ہیں، اس کی فضیلت بھی جان لیتے ہیں۔ سورہ ناس جو ہے ناظرین، یہ قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے سب سے آخری سورت ہے۔ اس کا مقام نزول، سورہ ناس زیادہ صحیح قول کے مطابق مدنی ہے۔ اس سورت میں 1 رکوع اور 6 آیتیں ہیں۔ الناس نام رکھنے کی وجہ، عربی میں انسانوں کو الناس کہتے ہیں، اور اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ الناس کہتے ہیں یا اسے سورۃ الناس کہتے ہیں۔ سورۃ الناس کے مضامین، اس سورہ مبارکہ میں ان جنات اور انسانوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ سورہ فلق کے ساتھ اس کی مناسبت کیا ہے؟ سورۃ الناس کی اپنے سے ماقبل سورت سورہ فلق کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ فلق میں ظاہری شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی تھی، اور اس صورت میں خفیہ شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شر سے محفوظ فرمائے، قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنا نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے میں ایک اور پیغام قرآن لے کر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، تو کہا میں تو ان کو نہیں جانتا اور میں تو ان کو مانتا بھی نہیں ہوں۔ اب آپ سمجھیے گا بات کو کہ وہ کہتا ہے نہ میں ان کو جانتا ہوں نہ میں ان کو مانتا ہوں۔ کہ نہیں، مجھے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ ہی کے بارے میں اشارہ تھا، آپ کو سلام دینے کا بھی کہا ہے، اور آپ کے لیے ایک بات یہ بھی فرمائی کہ آپ کے لیے جو دعا مانگی گئی تھی نا وہ قبول ہو گئی ہے۔ کہتا ہے اچھا، تم اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتے ہو کہ تمہارے نبی نے بھیجا ہے؟ کہا میں رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مجھے میرے نبی نے ہی آ کر کہا ہے۔ کہا اچھا۔ اب اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر کے اندر لے گئی۔ چھت پر لے جانے کے بعد کہتا ہے اپنا ہاتھ دو، ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے مجھے کلمہ پڑھا اور مسلمان کرو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد اس نے اپنے بیٹے کو بلایا، بیٹے کو کہا بیٹا دیکھو میں مسلمان ہو گیا ہوں،
اگر تم مسلمان ہوتے تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہارا میرا آج سے رشتہ ختم۔ بیٹا کہتا ہے بابا جان آپ مسلمان ہو گئے، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، کلمہ پڑھ کے وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ اب جتنے لوگ اس گھر میں بزنس کرنے آئے تھے، لیتی دیتی کرنے آئے تھے، پیسے وصول یا بزنس میٹنگ چل رہی تھی، سب کو اس نے پتہ کیا کہا دیکھو بھائیو میں مسلمان ہو گیا ہوں، تم میں سے بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کے اوپر میرے پیسے نکلتے ہیں، آج جو مسلمان ہوگا سارے پیسے معاف، اور جو مسلمان نہیں ہوتا میرے پیسے دو، تمہارا میرا کاروبار ختم۔ بڑی تعداد میں لوگوں نے کلمہ پڑھا، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اپنی بیٹی کو بلایا، بیٹی کو کہا بیٹی دیکھو میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں، تمہارا بھائی بھی مسلمان ہو گیا ہے، اگر تمہیں بھی مسلمان ہونا ہے تو مسلمان ہو جاؤ۔ اچھا بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ مجوسی جو ہوتے ہیں نا، ان کے اندر بھائی بہن کی شادی کی اجازت ہوتی ہے، وہ بھائی بہن شادی کرتے ہیں معاذ اللہ۔ تو تھوڑے دنوں پہلے ہی انہی بھائی بہن کی شادی کی تھی اس نے، تو بہن کہتی ہے کہ بابا جان جب سے شادی بھائی کے ساتھ ہوئی میرا دل مطمئن نہیں تھا، واقعی یہ بات درست نہیں ہے کہ بھائی سے شادی ہو، میں بھی کلمہ پڑھتی ہوں، کلمہ پڑھ کر وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ اب وہ جو بندہ پیغام لے کر کے آتا، کہتا رکے تو صحیح، مجھے تو بتائیں بات کیا ہے، ابھی تھوڑی دیر تو پہلے آپ کہہ رہے تھے میں ہمارے نبی کو نہیں جانتا، تمہارے نبی کو نہیں جانتا، اب سارے کلمہ پڑھی جا رہے ہیں، مجھے تو بتائیں یہ راز کیا ہے۔ وہ کہتا ہے اب میں تمہیں بتاتا ہوں بات کیا ہے۔ کہتا ہے بات یہ ہے کہ کچھ دنوں پہلے ہی اپنی بیٹی اور بیٹے کی میں نے شادی کی، بہت بڑی دعوت کی، بہت بڑا کھانا کیا، پورے شہر کے لوگ آئے، بہت دھوم دھڑکا کیا ہم نے۔ جب رات تھک ہار کے میں اپنے کمرے میں سویا تو مجھے بالکل گھر کے برابر والے گھر سے رونے کی آواز آئی۔ میں نے کان لگائے تو بچیاں تھیں اور کہہ رہی تھی امی جان یہ ہمارے پڑوسی نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ ماں کہتی کیا ہوا؟ کہا امی جان اتنے اچھے اچھے کھانے بنائے، ساری رات خوشبو آتی رہی، ہمیں کھانا نہیں بھجوایا، ہم بھوکی سو گئیں، حالانکہ ہم اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں۔ وہ سید فیملی تھی۔ یہ کہتے مجھے نہیں پتا تھا کہ مسلمانوں کے نبی کون ہیں اور ان کا کیا مرتبہ ہے، مجھے یہ پتا چلا کہ یہ ان کے نبی کی اولاد ہے، اور میں بے قرار ہو گیا کہ سارے شہر نے کھایا، میں پڑوسیوں کو بھول گیا۔ اس نے فوراً جناب اپنے خادمین کو کہا اچھے سے کپڑے تیار کرو، کپڑے تیار کیے، کھانا پیک کیا اور فوراً ان کے گھر پہ کھانا بھجوایا۔ تھوڑی دیر بعد کہتا ہے اب میں نے پھر کان لگائے تو ماں کہتی دیکھو بیٹا پڑوسی کتنا اچھا ہے، کھانا بھی بھجوایا، کپڑے بھی بھجوائے، اب بچوں کھانا کھا لو۔ کہ ماں ہم کھانا کیسے کھائیں، ہمارا پڑوسی تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو ماں کہتی بیٹا اللہ کی طرف سے رزق آیا ہے کھا لو۔ کہتی نہیں ماں جب تک نہیں کھائیں گے جب تک پڑوسی کے لیے دعا نہ کریں۔ ان سیدزادیوں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کرنے لگی کہ یا اللہ ہمارے پڑوسی کو ایمان کی دولت عطا فرما دے، اور آج اس نے ہماری دستگیری کی ہے، ہماری مشکل آسان کی ہے، بروز قیامت ہمارے نانا جان کی سے شفاعت نصیب فرما۔ پڑوسی کہتا ہے تم نے جب آ کر کہا نا کہ جناب رسول اللہ نے مجھے سلام بھیجا ہے اور کہا ہے دعا قبول ہو گئی ہے، تو میں سمجھ گیا ہوں کہ میرے ایمان لانے کا وقت آ گیا ہے، اب میں مسلمان بھی ہوتا ہوں۔ اور سنو یہ بھائی بہن کی جو میں نے شادی کی تھی نا میرے بیٹے اور بیٹی کی، 50% جائیداد تو میں نے ان کے نام کر دی تھی، 50% اپنے لیے رکھی تھی، اب تو ویسے ان کی شادی ختم ہو گئی، یہ میری جائیداد کا 50% میں تمہیں دیتا ہوں، جاؤ تو اپنے بال بچوں پہ خرچ کرو۔ وہ بندہ جو ایک دن پہلے جس کے بچے بھوکے سو رہے ہیں وہ اربوں پتی ہو جاتا ہے، وہ پورے جائیداد کا 50% لے کر گھر آتا ہے۔ اب اس واقعے کو لکھنے کے بعد میرے پیارے اسلامی بھائیوں علماء نے بہت خوبصورت باتیں اس پہ ارشاد فرمائی۔ اب ذرا اس ایک واقعے کو اگر سمجھیں کہ مشکل ہو، پریشانی ہو، تکلیف ہو، دنیا والوں سے نہ مانگیں۔ ایک یہ بھی بڑا پرابلم ہو گیا ہے کہ آج تھوڑا سا پرابلم ہو تو دوسروں سے مدد مانگنے نکل پڑتے ہیں۔ خودداری یہ ہے کہ میری پرابلم میں جانوں، میرا رب جانے، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے جو ایک بار ہاتھ پھیلاتا ہے نا پھر اس کا ہاتھ پھیلا ہی رہتا ہے۔ اللہ سے ہمیشہ دعا کرنا اے اللہ ہمیں صرف دینے والا ہاتھ عطا فرما، کبھی مانگنے والا ہاتھ نہ عطا فرما۔ مشکل آتی ہے انسان پر، کوشش کرے کہ کسی کی مدد نہ لینی پڑے۔ اللہ اور اس کے رسول اپنے معاملات کم کر دیں، اپنے خرچے کم کریں، اپنے معاملات کو جتنا ہو سکے منیمائز کر دیں، تو کسی سے مدد نہ مانگیں۔ اور یہی اسلام کو مطلوب ہے کہ بندہ خودداری کے ساتھ چلے۔ اور پھر سبحان اللہ درود پاک کیسا وظیفہ ہے کہ پھر غیب سے مدد ہوتی ہے جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف توجہ کرتا ہے نا۔ شاعر کہتے ہیں نا ہر درد کی دوا ہے، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے۔ اور ادھر امیر آدمی کے ساتھ کیا ہوا کہ آل رسول کی خدمت، سید زادگان کی خدمت کی تو اللہ نے اسے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ تو یہ بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ میں مشورہ دوں گا میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت، فاؤنڈر آف دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس اتار قادری صاحب بڑی پیاری توجہ دلاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جس نبی کے در کا صدقہ ہم کھاتے ہیں نا ان کی آل کی خدمت کیا کرو، وہاں سے اور عطا کیا جائے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنی انکم کا
पॉसिबल हो ना तो 1%, 2% जितनी अल्लाह ने आपको तौफीक दी है वो फकत सैयद साहिबान के लिए अलग रख लें। अपने ऑफिस में एक अकाउंट खोलें कि जनाब मेरी जितनी इनकम होगी मैं इतना % जो है वो आले रसूल की खिदमत करूंगा। आप ये करके देखें, आप हैरान हो जाएंगे आपकी रोजी पे कितनी बरकत आना शुरू हो जाती है। मैं आपको इसको लॉजिकली समझाता हूं। कोई आपका दोस्त हो, आपके घर पे आए, आपके बच्चों को तोहफा दे और बार बार आपके बच्चों को गिफ्ट भिजवाता रहे, आपके बच्चों के लिए खैर खाई का इजहार करे, आपके बच्चों का ख्याल रखे, आपको कैसा लगता है कि अरे मेरे बच्चों से कितना प्यार करता है। बच्चे तो प्यार करते ही करेंगे आपके उस दोस्त से, आपको भी प्यार हो जाएगा। मुझे बताएं ना, कोई उम्मती जब नबी पाक के बच्चों से प्यार करेगा, आका की आल की खिदमत करेगा, तो नबी पाक को कितना प्यारा लगेगा वो है। फिर वहां से एक निगाह रहमत होनी है ना। सारे बिगड़े काम सफर जाने हैं। बरेली के ताजदार आला हजरत यही तो समझाते हैं कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सरकार की आल की खिदमत ये बहुत बड़ी सादत है। कोई एक फैमिली ढूंढ लें, कोई एक खानदान ढूंढ लें और बस उसको बांध लें कि भैया मैंने इसकी खिदमत करनी है। ये समझ लें आप उसकी खिदमत नहीं कर रहे हैं, ये आप उसको पेश कर रहे हैं और उसकी बरकतें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। देखिए सैयद साहिबान का एक मसला भी समझ लें। आज के दौर में प्रॉब्लम ये, लोग पहले तो ज़कात पूरी नहीं निकालते, ज़कात के अलावा पैसे वैसे ही नहीं देते। अब सैयदों को ज़कात वैसे नहीं लगती, वो तो माल का मैल है ना, मैल दोगे क्या माल का सरकार की आल को। तो अब वहां देना तो साफ पैसा चाहिए था, लोग साफ पैसा खर्च ही नहीं करते। तो सैयद साहिबान कहां जाएंगे? जो गरीब सैयद साहिबान है वो किधर जाएंगे? हमें ये ख्याल रखना होगा कि जैसे मेरे बच्चे हैं ना, ये मेरे आका अलैहिस्सलाम की औलाद है, ये उनकी नस्ल में से हैं। तो जिस तरह अपने बच्चों का ख्याल रखते हो, ऐसे कोई एक फैमिली, कोई एक बच्चे जो है, कुछ बच्चे सैयद फैमिली के अपने जिम्मे ले लें और फिर आप देखें इंशाअल्लाह। और आप गौर करेंगे ना, आपको आसपास ही मिल जाएंगे, बस ऐसा नहीं मिलेंगे। आप थोड़ा सा गौर करेंगे, हो सकता है आपके मुलाजमीन में से कोई होंगे, आपके आसपास पड़ोसियों में से कोई सैयद फैमिली निकल आएगी। तो ये खिदमत करें और फिर देखें कि इसकी बरकतें कैसे नसीब होती हैं। अल्लाह पाक हम सबको आले रसूल का खिदमतगार बना दे। हैं वो पढ़ते हो ना शजरे में शेर, दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर दो, जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, हजरते आले रसूले मुक्तदा के। हाँ, जिसको इधर भी नौकरी आले रसूल की मिल गई ना, पंजतन की गुलामी इधर मिल गई और उधर भी नौकरी मिल गई, इससे अच्छी कौन सी नौकरी है? नियाजी साहब लिखते हैं ना, मुझ पे कितना नियाजी करम हो गया, दुनिया कहने लगी पंजतन का गदा, इस घराने का जब से मैं नौकर हुआ, सबसे अच्छी मेरी नौकरी हो गई। आका की आल का गुलाम बन जाऊं, उनका नौकर बन जाऊं, और क्या चाहिए? फिर देखो कैसा नवाजते हैं इंशाअल्लाह। तो नियत करें इंशाअल्लाह आले रसूल की खिदमत करेंगे। दुरूद पाक पढ़ लीजिए मोहब्बत के साथ, सल्लु अलल हबीब, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि स्वलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह। शैतान कितना बड़ा दुश्मन है, कुरान पाक आपने पढ़ा सुना होगा, बार बार, एक जगह नहीं कई बार कुरान में फरमाया, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। एक जगह इरशाद होता है, इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, फरमाया बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है और तुम भी इसे अपना दुश्मन समझो। प्रॉब्लम यह कि कुरान बार बार ये समझा रहा है कि तुम्हें उससे दुश्मनी रखनी है, दोस्ती नहीं कर लेनी, उसके वार समझने हैं। देखिए दुनिया का दस्तूर समझिएगा, जब तक एनिमी की चालें नहीं पता होंगी ना, एनिमी की अटैक्स पता नहीं होंगे कि कहां कहां से हमला करता है। कई मुल्कों की फौजें डिजाइन ही उस तरह होती है कि एनिमी के पास कौन सा वेपन है, दुश्मन फौज के पास वेपन, हमारे पास भी उसका तोड़ होना चाहिए, है उसके पास एयरक्राफ्ट कैसे, वैसे ही हमारे पास, जैसे रॉकेट वैसा हमारे पास नेवी जैसी। बंदा यही तो सोच के प्लान करता है कि दुश्मन किधर से अटैक कर सकता है। तो शैतान को तो अल्लाह कुरान में फरमा रहा है तुम्हारा दुश्मन, और तुम भी उसे दुश्मन समझो। मगर बदकिस्मती यह है कि बहुत बड़ी तादाद जो है वो शैतान से दुश्मनी नहीं दोस्ती कर लेते हैं। कितनी बुरी बात है, अल्लाह का भी दुश्मन है, हमारा भी दुश्मन है और उससे दोस्ती कर रहे हैं। कुरान में एक जगह इरशाद फरमाता है, अफतत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी व हुम लकुम अदुव्व बि'स लिज़्ज़ालिमीन बदला। फरमाया तो ऐ लोगों, क्या तुम उसे और उसकी औलाद को मेरे सिवा दोस्त बनाते हो, हालांकि वो तुम्हारे दुश्मन हैं, जालिमों के लिए क्या ही बुरा बदला है।
اللہ فرماتا ہے وہ تمہارے دشمن ہے، دوست مت بنانا. اور یہ اتنا خطرناک دشمن ہے، اتنا مکار دشمن ہے، اس کے ایسے ایسے وار ہیں آپ حیران ہو جائیں گے. شیطان کبھی ادھر سے حملہ کرتا ہے، کبھی ادھر سے. اچھا پرابلم یہ کہ ایک تو شیطان کو پہلے سیویئر دشمن سمجھنا شروع کر دیں. مثال کے طور پہ آپ کو کوئی یہ کہہ دے کہ یار ایک بندہ ہے، اس نے پلان کیا ہے کہ آپ کو مار دے گا. آپ بتائیں کہ آپ سکون سے سو جائیں گے؟ آپ پریشان ہو جائیں گے کہ اچھا میری جان لینا چاہتا ہے. ہاں، وہ اس نے بنا پلان کیا ہوا کہ آپ کو اڑا دے گا. اب آپ پولیس کے پاس جائیں گے، آپ اپنے گارڈز رکھنے کی کوشش کریں گے، معلومات کریں گے یار اس کا پلان کیا ہے، کیسے اٹیک کرے گا. دنیا میں کوئی میری جان لینا چاہے، جان لے سکے نہ لے سکے، میری نیند تو اڑا دیتا ہے. تھریٹ آ جائے تو بندہ، کسی کو پرچی آ جائے، کراچی میں تو بہت سارے واقعات چلتے رہتے ہیں نا. ہمارے پاس بھی بیچارے لوگ دعا کے لیے آتے ہیں، بھائی فون آ گیا ہے، فلاں چیز آ گئی ہے، ہوتا کچھ نہیں ہے، اس بیچارے کی نیند توڑ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت میں رکھے، ان ظالموں کے ظلم سے بچائے، دہشت گردوں کی دہشت گردیوں سے بچائے. مگر دیز آر آل ایگزامپلز فار آل آف اس، کہ یہ جب ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہمارا کیا حال ہو جاتا ہے. افریقہ کے کئی ملک جہاں کڈنیپ کی دھمکیاں اور پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہوتا ہے دنیا میں. اچھا آپ میں سے کچھ لوگ ہوں گے کہیں گے یار مجھے تو کوئی دھمکی نہیں آئی، اللہ کا شکر، اللہ کرے کبھی آئے بھی نہ آپ کو. مگر یہ والی دشمنی تو قرآن نے بتا دی ہے نا، یہ دھمکی تو آپ کے پاس موجود ہے، یہ اٹیک، اور یہ دشمن آپ کا بھی ہے. وہ دشمن ہو نہ ہو، یہ دشمن سب کا ہے. قرآن کہہ رہا ہے تمہارا کھلا دشمن ہے. کیا اس کے لیے کوئی پلاننگ کی؟ اس سے بچنے کا کوئی غور کیا؟ اس کے لیے کسی کے پاس گئے کہ یار یہ کدھر کدھر سے حملہ کر سکتا ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں، کوئی میری جان لے سکتا ہے دنیا میں، میری دولت لے سکتا ہے، مگر یہ سب چیزیں کم ہے. شیطان میرا ایمان لے سکتا ہے، اس سے قیمتی چیز کوئی نہیں ہے میرے پاس. اگر ایمان ہی چلا گیا تو پھر کیا ہے میرے پاس؟ وہ ایکچوئل اس کا جو الٹیمیٹ گول ہے نا شیطان کا، یہ سمجھنا ہوگا. اس کا الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ وہ میرا اور آپ کا ایمان چھین لے اور ہم دنیا سے بے ایمان ہو کر جائیں. اور ایک بات یاد رکھیے گا، سارے روزے، ساری تراویح، ساری عبادت، ساری نمازیں، سارے صدقے، سارے حج، سب کچھ برباد ہو جاتے ہیں اس کے جو ایمان پہ دنیا سے نہیں جاتا. ہاں ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان کے بغیر گئے پھر کچھ بھی نہیں ہے. ہاں یہ پہلے سمجھ لیجئے بات کو. میرے اور آپ کی زندگی کا جو سب سے بڑا ٹارگٹ ہونا چاہیے نا، وہ ایمان کی حفاظت ہونا چاہیے. آپ کو پتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا دعا کرتے تھے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اس دعا کا معنی کیا ہے؟ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما، اسٹیڈ فاسٹنس عطا فرما. کون دعا کر رہا ہے؟ جس کے صدقے مجھے اور آپ کو ایمان ملا. یہ میری اور آپ کی تربیت ہے کہ دل بدلتا ہے. اللہ سے مانگو کہ مرتے وقت قلب سلیم رہے، ایمان کی حالت میں دنیا سے جاؤں. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور نہیں مرنا مگر مسلمان. یعنی یہ جملہ کیسا ہے یار؟ اگر یہ آیت کو سمجھ لیں کہ کہا جا رہا ہے مرنا ہے مگر مسلمان، یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری اور آپ کی زندگی کا جو مین ٹارگٹ ہونا چاہیے نا، کہ ادھر سے کوئی چھیننے کی کوشش کر رہا ہے، ادھر سے میرا ایمان چھیننے کی کوشش کر رہا ہے. ایکچولی شیطان ہمارے سامنے اپنے اصلی روپ میں نہیں آتا، اس کے چیلے آتے ہیں. اس کے چیلے چپاٹے، اب ہر طرح کے لوگ نکلے ہوئے نا. کبھی چینل پر، سوشل میڈیا پر کوئی قرآن کا انداز بیان کر رہا ہے، کوئی دین کا نیا انداز لے کر آیا ہے، کہیں نہ کہیں سے اٹیک کر کے آپ کا ایمان چھیننا چاہتا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 100 سال پہلے کہہ دیا تھا، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. یہ تو 100 سال پہلے کا تھا، اب تو کتنے فتنے ہیں. پتہ ہے اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، لوگ ہمارے ایمان کے پیچھے پڑے. ہم کہتے نہیں یار میں تو اس کی بھی سنتا ہوں، میں تو اس کی بھی سنتا ہوں، میں بد مذہبوں کے ساتھ بھی بیٹھتا ہوں، کچھ غیر مسلم دوست بھی بنائے ہوئے ہیں، میں سب کے ساتھ بیٹھتا ہوں. جناب نہیں، ایمان بچانا ہے تو ایسی محفلوں، ایسی گیدرنگز کو چھوڑنا ہوگا، سب کی نہیں سننی ہے. ہم اتنے مضبوط نہیں ہیں کسی کی سننے سے. آپ کو پتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو تورات پڑھنے سے منع فرما دیا تھا. وہ کون ہے؟ حضرت عمر فاروق. اب بتائیے میری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ بندہ کہتا ہے میں ذرا دوسروں کی کتابیں بھی پڑھوں گا، دوسروں کے دلائل بھی سنوں گا. ارے پہلے مجھے اپنے دین کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے اور میں چلا سب کی باتیں سننے. تو ایمان بچانا ہے تو اس کی فکر کرنی ہے. اچھا اب میں آپ کو شیطان کے کچھ واقعات کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ کیسا مکار ہے، کیسا گیم کرتا ہے. ایک کتابوں میں لکھا، برسیسا نامی ایک شخص تھا اور بہت بڑا عبادت گزار تھا. اس بندے نے 200 سال اللہ کی عبادت کی اور ایک بھی گناہ نہیں کیا. اچھا اب ایسا کوئی نیک بندہ ہو تو شیطان کہاں چھوڑے گا اس کو. یہ میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں
کہ شیطان نیک آدمی پر زیادہ حملے کرتا ہے. یاد رکھیے گا, جو پہلے ہی کچھ نہیں کر رہا اس کو شیطان نے کہا تو ساڑھا ساتھی ہے, نہ نماز پڑھ رہا ہے, نہ روزے رکھ رہا ہے اور بدکاریاں کر رہا ہے, شراب پی رہا ہے. نہیں, اس کے لیے پرابلم ہے نیک آدمی جو نمازیں پڑھ رہا ہے, جو روزے رکھ رہا ہے, جو نیکی کی نیت کر بیٹھا ہے, جو علم دین سیکھ رہا ہے, وہ بے چین رہتا ہے اس کے بارے میں. تو آپ جتنا دین کی طرف آئے نا, اب تیار ہو جائیں. He will attack you, بٹ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے انشاءاللہ. ہماری کوئی اوقات نہیں, ہم اللہ سے ہی مدد مانگیں گے انشاءاللہ, اور مانگتے رہا کرو رب سے مدد. کہ اللہ شیطان کے مقابلے میں میری مدد فرما, مجھے طاقت دے, مجھے قوت دے, اور اس مردود کے مقابلے میں مجھے کامیابی عطا فرما. ٹھیک ہے. بہرحال اب شیطان کی تو حالت خراب, 200 سال کوئی گناہ نہیں. شیطان پہنچ گیا اس کے پاس انسانی صورت میں, اور جا کر کہتا ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ عبادت کرنی ہے. اللہ کا نیک بندہ کہتا ہے مجھے اللہ کی عبادت میں کوئی دوست نہیں چاہیے, میں جانوں میرا رب جانے, مجھے کوئی نہیں چاہیے. اس کا ایک عبادت خانہ تھا, وہ اس پہ عبادت کرتا تھا. اس نے شیطان کو انٹری نہیں دی. اس مردود نے کیا کیا تھا, انسانی صورت میں اسی نیک آدمی کے گھر کے باہر بیٹھ کر عبادت شروع کر دی, ڈھونگ کے لحاظ میں. اب وہ کھڑکی سے دیکھتے پورا دن ہو گیا, رات ہو گئی, عبادت کیے جا رہا ہے. 1 دن 2 دن 3 دن, نہ کھانا نہ پینا نہ سونا. برسیسا حیران کہ یار میں 200 سال سے عبادت کر رہا ہوں, مجھے بھوک بھی لگتی ہے, مجھے نیند بھی آتی ہے, نہ اس کو نیند آ رہی ہے نہ اس کو کھانے کی ضرورت ہے. دروازہ کھول کے کہا بھائی یہ تو بتاؤ تمہیں یہ عبادت کہاں سے سیکھی ہے, تمہیں نیند بھی نہیں آتی, تمہیں کھانا بھی نہیں کھانا. کہتا بات یہ, میں اسی لیے تو آپ کے پاس آیا تھا, آپ نے تو مجھے لفٹ ہی نہیں کرائی. میں آپ کو اصل راز بتاؤں, مسئلہ یہ ہے کہ میں نے زندگی میں ایک گناہ کیا. جب مجھے نیند آتی ہے نا, مجھے وہ گناہ یاد آ جاتا ہے, میں پھر چونک جاتا ہوں, پھر خوف خدا طاری ہوتا ہے, میں جاگتا ہوں. بھوک لگتی ہے, پھر وہ گناہ یاد آتا ہے. آپ کا پرابلم ہی آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے. اب دیکھو شیطان کا وار. اگر آپ کو یہ لیول چاہیے نا عبادت کا, کہ نہ آپ کو نیند آئے نہ آپ کو جناب بھوک لگے, اور آپ ساری رات اللہ کی عبادت کرتے رہے, آپ ایک گناہ کر لیں. کہتا ہے عجیب آدمی ہو, جس رب کی عبادت کر رہا ہوں وہاں اس کی بارگاہ میں گناہ کروں, پھر نہیں ملے گی ایسی پھر آپ کو لذت نہیں ملے گی. اب دیکھیں کیسا خطرناک وار ہے. برسیسا کہتا ہے اچھا پھر مشورہ دو کون سا گناہ کروں. شیطان سے کہتے ہیں کون سا گناہ کروں. شیطان کہتا ہے پھر ایسا کریں آپ بدکاری کر لیں. کہتا ہے خدا کا خوف کر, اتنا بڑا گناہ, زنا بدکاری میں کروں؟ نہیں میں نہیں کرتا. کہ پھر ایسا کرے قتل کر لے. کہ کیسے آدمی ہو, میں کسی بندے کو مار دوں, قتل کروں؟ نہیں میں نہیں کرتا. اچھا پھر ایسا کرے شراب پی لیں. کہتے ہیں ہاں یہ تھوڑا چھوٹا گناہ لگ رہا ہے. اب یہاں ایک اور بات سیکھنی ہے. میں تھوڑے واقعات کو بریک اس لیے کرتا ہوں کہ ٹو دی پوائنٹ آپ کو بات بھی سمجھ آئے. ہمارے اندر بہت سارا شیطان نے دماغ میں ڈالا یار یہ چھوٹا گناہ یہ کر لو, یہ بڑا ہے یہ نہیں کرو. پتہ نہیں اپنے طور پہ ہم نے کیٹیگری بنا لی ہے. سمجھیے بات کو, ہمیں نہیں پتا کون سا گناہ رب کی نافرمانی کا اور غضب کا اور ناراضگی کا باعث بن جائے, وہی گناہ میں جہنم کے گہرے گڑھے میں ڈال دے. کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھنا. ٹھیک ہے. برسیسا کہتا ہے ہاں یہ ٹھیک ہے, شراب پی لیتا ہوں. شراب پی, نشہ چڑھا, اور پی, اب بدکاری کی, اور جب بدکاری کر لی تو اب قتل بھی کر دیا. اللہ اکبر. پولیس آئی اور برسیسا کو پکڑ کے لے گئی. اب جب پھانسی کا حکم ہو گیا, پھانسی گھاٹ پر برسیسا موجود تھا. شیطان ادھر پہنچ گیا. کہتا ہے ایک راستہ ہے, میں تجھے بچا سکتا ہوں. کہ بدبخت تیری وجہ سے تو میں پھانسی میں پہنچ گیا, تو نے کہا گناہ کر لے, مجھ سے ایک نہیں 3 گناہ ہو گئے اور آپ پھانسی پھندے پر آ گئے. بولے میں بچا سکتا ہوں. بولو بتاؤ کیسے بچ سکتا ہوں. کہا تم ایسا کرو, خدا کا انکار کرو اور مجھے سجدہ کر دو. برسیسا کی بدبختی دیکھیں, اس نے شیطان کو سجدہ کیا, خدا کا انکار کیا, اور اسی وقت پھانسی پر اس کو لٹکا دیا گیا. کفر کی موت وہ مر گیا. یہ ہے شیطان. ہم اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں, ہمیں لگتا ہے نہیں یار میں بڑا پکا ہوں, 1-2 گناہ ہی تو کیے, تھوڑی سی تو پرابلمز ہیں, تھوڑی سی غلط جگہوں پہ جا رہا ہوں, نماز بھی تو پڑھتا ہوں. کوئی یوں ہی لے جاتا ہے, وہ ایک کر کے سٹیپ بائی سٹیپ ہم پہ اٹیک کرتا ہے. ایک حدیث پاک یاد رکھیے گا, یہ جو نوجوان اور ہم سب اس میں مبتلا ہے, بدقسمت ہم سب نے کچھ نہ کچھ گناہ پالے ہوئے ہیں. نیکیاں بھی کر رہے ہیں, گناہ بھی کر رہے ہیں, کچھ عادتیں گندی ہیں جو دل میں لگی ہوئی ہیں, وہ نہیں چھوٹتی نہیں ہیں. میں آپ کو پرابلم بتاؤں کیا ہے, پہلے حدیث سن لے پھر آپ کو پرابلم سمجھاتا ہوں. حدیث پاک کا خلاصہ ہے, جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے نا, اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے. دوسرا کرتا ہے تو دوسرا نقطہ ہو جاتا ہے, تیسرا کرتا ہے تیسرا ہو جاتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ اس کا پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے. اب اس پر ہدایت کی کوئی بات اثر نہیں کرتی ہے. اب پرابلم پتہ ہے کیا ہے, ہم میں سے کئی ایسے ہیں نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, بازو کا تلاوت بھی کر رہے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں, مگر حرام کام بھی ساتھ کر رہے ہیں. کوئی بدنگاہی کر رہا ہے, کوئی بری دوستیاں لگائے بیٹھا ہے, معاذ اللہ کوئی اور غلط کام کر رہا ہے. ہم یہ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا, دل ہے نا یہ پیالے کی مانند ہے. اس پیالے میں آپ گندگی بھی ڈال رہے ہیں اور دودھ بھی ڈال رہے ہیں. دودھ کا کیا حال ہو رہا ہوگا. کسی پیالے میں شربت میں آپ پیشاب بھی ڈالیں, تھوڑا سا گوبر بھی ڈالیں, اور پھر روح افزا بھی ڈال دیں, شربت بھی ڈال دیں, تو کیا بنے گا اس کا, بیڑا غرق ہی ہو جائے گا نا. یہ جو مجھے اور آپ کو سجدوں کی لذت نہیں مل رہی نا, مجھے اور آپ کو جو عبادت کا نور نہیں مل رہا, میری آنکھوں سے جو آنسو نہیں بہ رہے, مجھے دعا کا جو لطف نہیں آ رہا, اس کی بڑی وجہ یہ ہے
ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں مگر گناہ نہیں چھوڑ رہے. جس دن آپ نے گناہ چھوڑے, اس پیالے کو صاف کیا, اس دل کو کلین کیا, آپ کو ہر سجدہ انشاءاللہ برکت عطا فرمائے گا. آپ دعا کرو گے آپ کے آنسو بہیں گے, آپ درود پڑھو گے آپ مدینے کی یاد میں کھو جاؤ گے, کیونکہ عبادت کا نور ملنا شروع ہو جائے گا. ہم دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں, ظلمت اور نور ساتھ نہیں چلتے. پہلے دل کو ان گندگیوں سے پاک کریں, پھر دیکھیں آپ کو عبادت کا نور کیسے ملتا ہے. تیار ہو جاؤ, شیطان کے واروں میں نہیں آنا. میں کون کون سا آپ کو واقعہ سناؤں, ایک اور واقعہ سنیے گا, یقین کریں ڈر لگتا ہے ایسی باتیں سن کر. پہلے تو یہ جو ہمیں نا پہلے بے خوف نہیں ہونا ہے, اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہیں. ہم نے روزے رکھے, نمازیں پڑھی, تراویح پڑھی, کئیوں نے قرآن پڑھے, کئیوں نے زکاتیں دی. بھائی اب تو جناب کمال ہو گیا, بھائی بہت عبادت کر لی, اب تو جنت ہی اپنا پکا ٹھکانہ ہے, انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے. مگر اللہ کے خوف سے بے خوف نہیں ہونا ہے, ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی ہے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں جس کو سلب ایمان کا خوف نہ ہو, ایمان کے چھن جانے کا خوف نہ ہو, نزا کے وقت اس کا ایمان چھن جانے کا شدید خطرہ ہے. پتہ ہے شیطان مرتے وقت, یعنی اتنا مردود کہوں کہ مرتے وقت بھی وہ رشتہ داروں کی شکل میں آتا ہے. جب انسان کی نزا کا وقت آتا ہے, آخری وقت, شیطان آ جاتا ہے اس کے کسی پرانے رشتہ دار کی شکل میں, ماں کی, والد کی, کسی رشتہ دار کی شکل میں, کہ بیٹا مرنے کے بعد پتا چلا اسلام تو ٹھیک مذہب نہیں ہے, بیٹا تو اسلام چھوڑ دے, تاکہ آخری وقت بھی ٹرائی کرتا ہے کہ اس کا ایمان چھین. اب بتائیں ہم اس سے دوستی کریں گے جو میرا ایمان چھیننا چاہتا ہے, یا اس کے لیے کانشیس ہو جائیں گے, تیار ہو جائیں گے کہ اس کی باتیں نہیں ماننی ہیں. حضرت امام ابو محمد فرماتے ہیں 3 بڑے عبادت گزار شخص تھے, حج کے لیے روانہ ہوئے. راستے میں ایک غیر مسلموں کی بستی میں قیام کیا. یہ بری صحبتوں کی آپ کو ایک نحوست بھی بتاتا ہوں. بندہ پتہ نہیں کبھی کہاں رہتا ہے, کبھی کن کے ساتھ رہتا ہے, سوچتا بھی نہیں ہے. غیر مسلموں کی بستی میں رہے. اب اس تینوں میں سے ایک بندے کی ایک عورت پہ نظر پڑی, ایک لڑکی پہ نظر پڑی, بڑی خوبصورت تھی. اس کا اس پہ دل آ گیا. ساتھیوں سے کہتا تم جاؤ حج پر, میں ذرا پیچھے آتا ہوں. کسی بہانے سے خود رک گیا, وہ ساتھی روانہ ہو گئے. یہ پہنچ گیا اس کے والد کے پاس کہ مجھے تمہاری بیٹی سے شادی کرنی ہے. کہ میری بیٹی کا مہر تم ادا نہیں کر سکو گے, بہت ہیوی ہے, بہت مہنگا ہے. کہ بتاؤ تو صحیح کیا ہے. کہ مہر یہ ہے کہ تم اسلام چھوڑ دو اور غیر مسلم ہو جاؤ. ساری زندگی جس کی عبادت میں گزری, شیطان نے ایسا حملہ کیا, عورت کا ایک ایسا جال پھینکا اس کے دل پر کہ اس شخص نے اسلام کو چھوڑا اور غیر مذہب اختیار کر لیا. حج پہ جا رہا تھا, سفر کون سا تھا, حج کا. سوچئے شیطان کب کہاں کیسے حملہ کر سکتا ہے, آپ سوچ نہیں سکتے. میری زبان نہیں اٹھ رہی ہے مگر اشارے میں بتا دیتا ہوں. طواف کے دوران کیا کچھ ہوتا ہے, ایسی باتیں سامنے آئی ہیں کہ زبان بھی نہیں اٹھتی کہ یار ادھر بھی. لیکن شیطان, ہم سمجھتے کعبے کے سامنے کچھ نہیں ہو سکتا. آپ اپنے گھر میں سوچ رہے ہو میں محفوظ ہوں, کعبے کے سامنے بہکاتا ہے وہ, ادھر غلط کام ہو جاتے ہیں. چوری پکڑتے ہوئے نہیں پکڑے جاتے حرم کے اندر ہیں. سوچئے شیطان سے کوئی محفوظ نہیں ہے. اپنے آپ کو سیکیور مت سمجھو, اس کی فکر کرنی ہے, دعائیں مانگنی ہے, اس کا علاج کرنا ہے اور اپنے آپ کو ان بری صحبتوں سے بچانا ہے. اب کیا ہوا, غیر مسلم ہو گیا. تھوڑے عرصے کے بعد اس بندے کا اسی مذہب پہ وصال ہو گیا, یعنی کفر پر ہی مر گیا. وہ جو دوست تھے نا حج پر گئے تھے, کچھ عرصے بعد اس بستی میں آئے گئے, یار پوچھے تو صحیح دوست کدھر ہے. کسی نے بتایا اس نے تو مذہب بھی بدل لیا اور اسی مذہب پر, کفر پر اس کی موت بھی ہو گئی. کہا یار قبر ہی بتا دو. قبر پہ گئے تو اس قبر کے کنارے ایک عورت 2 بچوں کے ساتھ بیٹھی رو رہی. عورت سے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں اس کی بیوی ہوں جس کی وجہ سے اس نے میرا مذہب اختیار کیا. دوست رونے لگے اور اس عورت کو بتایا کہ پتہ ہی ہمارا دوست کیسا تھا, کتنی عبادت کرتا تھا, کتنے روزے رکھتا تھا, بہت اللہ کا نیک بندہ تھا, اور دیکھو اس بیچارے کا اس کے ساتھ ہوا کیا کہ ایمان ہی چلا گیا. عورت نے جب یہ سنا کہ میرا شوہر اتنا نیک تھا, اس کے دل میں اسلام کی محبت آئی. وہ عورت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی. ہائے ہائے ہائے, اس واقعے کو لکھ کر جو علماء نے باتیں لکھی ہیں نا, رونگٹے کھڑے ہو جاتے کہ یہ ہے اللہ کی خفیہ تدبیر. وہ جس عورت کے لیے غیر مسلم ہوا, وہ غیر مسلم کی موت مرا, اور اس کے مرنے کے بعد اللہ نے اس عورت کو ایمان کی دولت عطا فرما دی. یہ اللہ پاک کے فیصلے ہیں. اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرو, اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے, شیطان کے واروں سے بچنے کا ذہن بنانا ہے. اللہ کرے آج کے اس بیان میں ہم یہ سمجھ جائیں اور پریپیئر ہو جائیں کہ رمضان کے بعد ہمیں اس مردود کی بات نہیں ماننی ہے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, بڑا کمال کا انہوں نے سوال کیا. ایک بار نیک آدمی کی شیطان سے ملاقات ہو گئی. انہوں نے شیطان سے کہا کہ اے ابلیس بتا میں تیرے جیسا کیسے بن سکتا ہوں. ویری اسٹرینج کوسچن. ابلیس کہتا ہے پوری دنیا میں آج تک کبھی مجھ سے کسی نے ایسا سوال نہیں کیا, میرے جیسا کون بننا چاہتا ہے. کہ بس تو بتا دے تیرے جیسا بننے کا طریقہ کیا ہے. ابلیس تو خوش ہو گیا, چلو ایک دوسرا پارٹنر ملا, بھائی کوئی تو ہے جو میرے جیسا بننا چاہتا ہے. کہ بہت آسان ہے میرے جیسا بننا. آپ 2 کام کر لیں کہ آپ نمازوں میں سستی کریں اور جھوٹی ہو یا سچی بس زیادہ قسمیں کھایا کریں. اور نیک شخص پتہ کیا کہتا ہے, میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہوں زندگی میں آئندہ کبھی یہ 2 کام نہیں کروں گا. شیطان کہتا ہے آپ نے دھوکہ دیا مجھے,
مجھ سے میرا راز لے لیا, میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی کسی کو نصیحت والی بات نہیں بتاؤں گا. مگر واٹ وی گیٹ فرام دیٹ انسیڈنٹ, یہ دو باتیں بڑی خطرناک ہیں, نمازوں میں سستی اور یہ بات بات پر قسمیں کھانا. کچھ لوگوں کا تو تقیہ کلام ہے, اللہ کی قسم, رسول کی قسم. ارے بھائی تم سے قسمیں کس نے بولا ہے؟ ہر بات میں قسم کھانی ہے. سودا بیچنا ہے تو قسم, کیوں قسمیں کھانی ہے؟ پلیز قسموں کی عادت ختم کریں. یہ سودا بک تو جاتا ہے قسمیں کھا کے, برکت اڑ جاتی ہے, لیکن پہلی بات زیادہ سیویئر ہے نا, نمازوں میں سستی. ہم زبان سے نہیں کہتے مگر ہم زبان حال سے پریکٹیکلی کیا میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ اے شیطان جب تک تو بند تھا نا تب تک ہم اللہ کے بندے تھے, تب تک مسجدوں میں جاتے رہے. اب جب تیری باری ختم, اب تو چھوٹ کے آئے گا تو ہم اب تیری بات مانیں گے. کیا اس بار بھی ایسا پیغام دو گے؟ نیت کر لیں انشاءاللہ, کچھ بھی ہو جائے اس بار مسجد چھوڑ کے نہیں جائیں گے انشاءاللہ. نمازوں کی پابندی کریں گے. یہ شیطان کا وار ہے, وہ پہلے سست کرتا ہے نماز میں, یاد رکھیے گا. پہلے آپ کی جماعت جائے گی, ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ کہے گا سنتیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, نفل پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. یہ بڑا مکار ہے. آپ دیکھیے پتہ ہے شیطان کے پلاننگ کیا ہوتی ہے. اتنا مکار ہے کہ نمازی کو یہ نہیں بولے گا نماز چھوڑ دے, پتہ یہ پکا ہے بھائی نمازی کہ جماعت چھوڑ دینا یار, کوئی بات نہیں, گھر میں بھی تو ہو ہی جاتی ہے. پہلے جماعت چھوڑوائے گا, مسجد سے دور کر دیا. اب کہے گا یار اتنی بڑی نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, نفل تو چھوڑ دے, ڈائریکٹ نفل چھوٹیں گے. پھر کہے گا سنتیں چھوڑ دے, سنتیں چھوٹیں گی, اور آخر میں آپ کا فرض بھی چلا جائے. یہ آپ کے میرے حصار ہیں, یہ عبادتوں کے حصار ہیں. یہ آپ سمجھیے گا, آپ کے گھر میں باؤنڈری ہوتی ہے نا, میری نماز کا حصار کیا ہے, میرے فرض کا حصار ہے واجب. یہ سمجھ لیں باؤنڈری ہے. واجب کے بعد ایک باؤنڈری ہے سنت کی, اس کے بعد ایک باؤنڈری ہے نفل کی. اگر میں نے نفل پکڑ کے رکھے نا میرے سنت نہیں جائے گی, اگر سنت پکڑ کے رکھے تو واجب نہیں جائے گا, واجب پکڑ کے رکھے تو فرض نہیں جائے گا, اور یہ سب چھوڑتا گیا تو ایک ایک کر کے وہ سب لے جائے گا. اچھا یہ ایک اور اس کی مکاری بتاؤں. پہلے تو پلان کرتا ہے کہ کسی نیک آدمی سے کوئی بڑا گناہ کرا دے, شراب پلا دے, بدکاری کروا دے, قتل کروا دے. جب یہ دیکھتا ہے نا یار یہ تو کچھ کر ہی نہیں رہا ہے, میری مان ہی نہیں رہا ہے, تھکتا نہیں ہے. یاد رکھیے گا اتنا خطرناک اینیمی ہے, اس کو نیند نہیں آتی, ہمیں نیند آتی ہے. ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے, وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. بلکہ روایتوں میں آیا یہ ہمارے بلڈ میں, ہماری رگوں کے اندر چل رہا ہوتا ہے. اتنا خطرناک دشمن ہے, اور ہم سوئے ہوئے ہیں, ہمیں فکر ہی کوئی نہیں ہے. ایک نعرہ لگاتے ہیں شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی, صرف نعرہ لگاتے ہیں, کمبل اوڑھ کے سو جاتے ہیں. او بھائی تیار بھی تو کرو اپنے آپ کو کہ کیسے جنگ لڑو گے, ٹھیک ہے. اب جب یہ دیکھتا ہے نا کہ یار یہ نیک نمازی آدمی ہے, نہ شراب پی رہا ہے, نہ بدکاری کر رہا ہے, نہ قتل کر رہا ہے, نہ کسی کو ظلم کر رہا ہے, اب کیا کروں, تھکتا نہیں ہے. اب اس کو کہتا ہے عبادت میں اس کی عبادت کم کروا دوں, گناہ نہیں کروا پا رہا نا, اس کے درود کم کروا دوں, اس کی تلاوت کم کروا دوں, اس کی جماعت چھڑوا دوں. اچھا اب دیکھتا ہے یہ بھی نہیں کر پا رہا. اب یہ شیطان کا ایک ایسا آلہ آ گیا ہے کہ جس کے گھر میں ٹی وی نہیں تھا, جس کے گھر میں کبھی فلم VCR نہیں آیا تھا. یار ہم کئی ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں فلمیں نہیں دیکھی تھی, مگر یہ ایک ایسا آلہ آ گیا کہ ایک بٹن دباؤ تو پتہ نہیں دوسری دنیا میں بندہ پہنچ جاتا ہے. اب نیک نمازی آدمی سے بھی اس کے ذریعے گناہ کرواتا ہے. میرے ہی پیسے لگے, میں ہی انٹرنیٹ کا بل بھر رہا ہوں, میں نے ہی لاکھوں روپے کا موبائل لیا اور مجھے ہی جہنم میں لے جا رہا ہے. کیا بے وقوفی ہے یار, سوچئے. یہ شیطان کے وار ہیں, یہ ساری روحانیت منٹوں میں برباد ہو جاتی ہے جب آپ اپنی آنکھیں حرام دیکھتی ہیں. اچھا پھر ایک اور کیا کرتا ہے کام, دیکھیں میں آپ کو کچھ شیطان کی چالیں بتا رہا ہوں. ایک اور پھر پتہ کیا کرتا ہے کہ اگر آپ کسی نیکی میں بہت ساری نیکی کر ہی رہے ہیں, صدقہ بھی دے رہے ہیں, زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں, خیرات بھی دے رہے ہیں, اب اس کا ایک اور وار یہ کہ یار نیکی تو کر لی اس نے, اب یہ کہتا ہے اس کی نیکی برباد کرواؤ. اب نیکی برباد کیسے ہو سکتی ہے بھائی, میں نے کر تو لی, نماز بھی پڑھ لی, روزہ بھی رکھ لیا, صدقہ بھی دے دیا, رسید بھی آ گئی, فطرہ بھی دے دیا. نہیں جناب, he have some weapons to destroy your all good deeds. اب کیسے, اب وہ بندے کو کہتا ہے اس کو لوگوں کو بتا. اب ریاکاری شروع کرے گا, میں ذرا لوگوں کو بتاؤں بھائی میں نے تو بڑی رات کو 5,000 روپے خرچہ کیا, میں نے مہنگا والا فطرہ دیا ہے, میں جناب تہجد بھی پڑھتا ہوں, میں تو جناب قرآن 3 بار ختم کیا ہے. اب لوگوں کو بتانا شروع کریں گے. سمجھیے یہ بات, یہ شیطان کا بڑا خطرناک وار ہے. آج کسی سے ملاقات کرے نا, آئی صاحب کیسے ہیں, طبیعت ٹھیک ہے, بس اللہ کا بہت کرم ہے جناب, 2010 میں حج پہ گیا تھا تو 2015 سے 5 بار عمرہ کر چکا ہوں الحمدللہ. ہمارے گھر کے برابر میں جو مسجد ہے اس کی چھت بھی ہم نے ڈلوائی تھی, بس افطاری کا سامان بھی اپنے گھر سے ہی جاتا ہے. 5-7 منٹ میں حاجی صاحب نے 15 سال پرانی نیکیاں ساری گنوا دی. کیوں بھائی, میں نے تو طبیعت پوچھی تھی آپ سے, یہ کب پوچھا تھا کہ اپنی ذرا بیلنس شیٹ دیجیے. اچھا ایک اور عجیب بات ہے, آپ کو 15 سال پرانا حج یاد ہے, کل جھوٹ بولا تھا وہ یاد ہے, آپ نے اللہ کی راہ میں 1 لاکھ روپے چندہ دیا وہ یاد ہے, 5 لاکھ روپے حرام کے کمائے وہ یاد ہیں. یہ سوچئے, یعنی ہم گناہ کر کے بھول ہی جا رہے ہیں اور نیکیاں بار بار ریمائنڈ ہو رہی ہیں, بار بار ریکال ہو رہی ہے. یہ شیطان کا وار ہے. یاد رکھیے گا, بزرگان دین کے یہ اقوال ملتے ہیں کہ اپنے گناہ یاد رکھنا اور نیکیاں بھول جانا یہ اللہ کی عبادت ہے. اور ہمارا سرکل ہی الٹا ہے, ہمیں گناہ تو یاد ہی نہیں ہے.
यकीन करें एक हफ्ता पुराना गुनाह याद नहीं होगा आपको और मुझे, लेकिन 25 साल पुरानी बचपन की नेकी भी याद होगी। क्यों? ये शैतान का वार हम समझ नहीं पा रहे। ये हमारे साथ गेम करता है कि नेकी कर ली ना, पहले तो कोशिश की ना करें, अब कर ली तो छुपाने नहीं देता, और फिर बार बार पहले तो कहते थे नेकी कर दरिया में डाल, अब नेकी कर फेसबुक पे डाल है। और जनाब अब तो एक राशन का बोरा देते हैं, 5 आदमी सेल्फी खिंचवा रहे हैं, उस गरीब का भी मजाक उड़ा रहे हो यार। क्यों? अल्लाह की राह में दे रहे हो, लोगों को दिखाने के लिए दे रहे हो। ये बहुत बड़ा लॉस करते हैं अपना, करोड़ों रुपए बांट कर भी सवाब ना मिले। आप सोचिए, इसको इस तरह समझिए कि एक बंदा कयामत के दिन जाए और उसको पता हो कि यार इतने रोजे, इतने हज, इतनी ज़कातें देकर आया हूं, और उसको कहा जाए कि जाओ हमारे पास तुम्हारे लिए आज कुछ भी नहीं है, उन लोगों से मांगो जिनके लिए दिखाने के लिए किया था। इससे बड़ी मायूसी होगी? कयामत के दिन कोई और तरीका होगा वो नेकियां रीगेन करने का? नहीं, ये नल एंड वॉइड हो जाती है नेकियां। ये शैतान का बहुत खतरनाक वार है जो लोग नहीं समझ रहे। लेकिन नहीं जनाब, हमें तो दुनिया को, अच्छा सिर्फ खर्चे की बात नहीं है, हर इबादत है। तवाफ करने तो वहां से लाइव आ रहे हैं, वहां से सेल्फियां बन रही, काबे को पीट करके दुआएं करके दिखा रहे हैं, गुंबद खजरा को पीट करके लोगों, क्यों ये सब हो रहा है? आप सोचिए, वो तकद्दुस मुकामात को हम पामाल कर रहे हैं, हर हाथ में मोबाइल है, औरतें तवाफ कर रही हैं, आप दुनिया को दिखाने के लिए औरतों की वीडियो दुनिया को भेज रहे हैं। मक्का पाक में एक नेकी 1 लाख नेकी के बराबर है हुदूद हरम के अंदर, मगर एक गुना 1 लाख गुना के बराबर है। अच्छा, लोगों को यह भी अकल नहीं है कि अपने घर वालों को कहते हैं मैं तुम्हें काबा दिखा रहा हूं। अरे घर वालों की तो वीडियो बंद कर दो, आपकी घर की औरत दुनिया पीछे तवाफ करते हुए उसको देख रही है, वो किस हालत में बिस्तर पर बैठी सोई। अच्छा, घर का कोई फर्द बैठा है, क्यों? मतलब इतना भी सेंस नहीं है यार। मतलब आप सोचे तो सही कि वो मकाम क्या ये वीडियो बनाने का है? वहां तो गुनाह याद आते, वहां आंसू बहते। मुजरिम किसी बादशाह के दरबार में जाए और ये नियत लेके जाए कि मैं गुनाहगार हूं, पकड़ा ना जाऊं, माफी मिल जाए। अरे वहां तो ये कैफियत होनी चाहिए, मैं माफी मांगने आया हूं, मैं बख्शवाने आया हूं, मेरे हाथ में बेड़ियां हैं और मैं छुड़वाने आया हूं। इस कैफियत में तवाफ करो यार, इस कैफियत में मदीने जाएं कि मुजरिम हूं जहां भर का, महशर में भरम रखना, रुसवाए जमाना हूं दामन में छुपा लेना। ये कैफियत होनी चाहिए ना। चला हूं एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तैबा, नजर शर्मिंदा शर्मिंदा, बदन लर्जीदा लर्जीदा। मगर क्या करें, इस दिल का तसल्ली नहीं होती यार, जब तक लोगों को पता ना चले कि मां बदौलत हर साल रमजान में उम्रा करते हैं, 27वीं को फला जगह पे था तो 29वीं को फला जगह पर था। तो यार सोचिए ये क्या कर रहा है, ये शैतान के वार समझिए। पहले ही थोड़ी नेकियां हैं हमारे पास, वो भी लोगों को दिखा के क्या बर्बाद कर देंगे। थोड़े दिनों पहले हमने एक और टॉपिक डिस्कस किया था कि शैतान हमसे एक और क्या मिस्टेक करवाता है, हमें गीबत करवाता है। और गीबत नेकियों को कैसे खा जाती है? फरमाया कि गीबत तो यह है कि जिस मुसलमान की गीबत की ना, आप अपनी नेकियां उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। यानी पहले मैंने रोजे रखे, मैंने नमाजें पढ़ी, मैंने सदके दिए, और अब किसी की गीबत की तो ये सारी नेकियां चली गई उसके अकाउंट में। इससे बड़ी बेवकूफी क्या है? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द वेपन ऑफ शैतान। और हमें जब तक इन बातों का इल्म नहीं होगा तब तक हम फिर शैतान के वारों से बच नहीं पाएंगे। बहुत सारी बातें याद आ रही हैं कि शैतान किस किस तरह लोगों को, उनकी नेकियों को बर्बाद करता है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब हमने ये जहन बना लेना है, हमने इंशाअल्लाह शैतान के वारों में नहीं आना है। ठीक है? अच्छा, ये एक ही बयान से शैतान के सारे वार भी समझ जाएं और जनाब शैतान जो है वो हम शैतान पे काबू भी पा लें, उससे मुकाबला भी कर लें, इट्स नॉट दैट पॉसिबल। हमें इन तमाम वारों से बचने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए हमें अच्छा माहौल अपनाना होगा, हमें अपनी गैदरिंग्स को बदलना होगा। हम अच्छे दोस्तों में बैठेंगे। देखिए सोबत कैसे असर लाती है, आपको प्रैक्टिकल बताता हूं। आप किसी के घर में जाएं, किसी की मैयत हो गई हो और वो रो रहा हो आपके सामने, या किसी तकलीफ में रो रहा हो, आपकी क्या कैफियत होती है? आपकी भी आंखें नम हो जाती हैं, आप बाहर निकल के भी दिल अफसुर्दा होता है। आपके साथ तो कुछ नहीं हुआ जनाब, मगर किसी को अफसुर्दा देखा, आप पर असर पड़ा ना। किसी के घर जाए, बच्चा पैदा हुआ है या उसको कोई बहुत अच्छा तोहफा मिला है या वो बहुत खुश है आपका दोस्त, खुशी खुशी में